ایک انسان یہ تو کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس انسان کا بھروسہ جیسا رب پر ہونا چاہیے ویسا اپنے رب پر اس کا بھروسہ نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آج حرام کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مسلمان حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ربنا اللہ تو کہا لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکا۔ اس نے اللہ کو اپنا رب مانا ضرور، لیکن اللہ کو رب ماننے کے باوجود اس کے دل میں شکوک ہیں، اس کے دل میں شبہات ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، کیا یہ شکوک و شبہات نہیں ہیں کہ میرا کل کا کیا ہوگا، میرے پرسوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری آگے کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے ہم نے اپنا رب مانا ہے وہ کل کے لیے بھی رب ہے، وہ آج کے لیے بھی رب ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رب ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نہ سوچیں، آپ اپنے فیوچر کی فکر نہ کریں، اپنی اولاد کی فکر نہ کریں۔ ضرور فکر کریں، اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر کے بھی رکھیں، اپنی اولاد کے مستقبل کی تابناکی کے لیے جد و جہد بھی کریں، اپنے لیے آپ کچھ بینک بیلنس بھی جمع کر کے رکھیں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شخص یہی جمع کی جانے والی چیزوں کو حرام طریقے سے جمع کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ کل میرا کیا ہوگا، آج گولڈن اپورچونٹی ہے، آج جمع کر لو پھر کل کا ہمیں نہیں معلوم، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کو رب تو مانا ہے لیکن اس پر قائم نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کو رب مانا ہے ہم نے اور مانتے رہیں گے، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس پر قائم بھی رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ دنیا کا کوئی شخص ہمیں خرید نہ سکے، اس لیے کہ یاد رکھیں انسان کو دولت کے ذریعے خریدا جاتا ہے، تخت و تاج کے ذریعے خریدا جاتا ہے، ہوس رانی کے ذریعے خریدا جاتا ہے، زن کے ذریعے خریدا جاتا ہے، اور دنیا نے ہمیشہ اسلام سے ہٹانے کے لیے یہی حربے استعمال کیے۔ کبھی عورتوں کا سہارا لیا، کبھی مال و زر کا سہارا لیا، کبھی تخت و تاج کا سہارا لیا، جس کے ذریعے انسان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ حربہ انسانوں نے عام انسانوں کے لیے صرف استعمال نہیں کیا، بلکہ داعیان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، خاص طور پر داعی اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو یہی کہا گیا تھا کہ آپ یہ دین کی دعوت جو دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ دعوت دینا بند کر دیجئے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ آپ جو کہیں گے آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا، مال چاہیں گے تو مال، بادشاہت چاہیں گے تو بادشاہ، اور عرب کی کسی دو شیزہ سے شادی کرنا چاہیں تو آپ بتا دیجئے، ہم آپ کی شادی وہاں کرا دیں گے۔ لیکن آپ اللہ کو رب کہنے کی بات مت کرو، اللہ کی طرف دعوت نہ دو۔ لیکن اسی زمانے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ کر مجھے کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف نہ بلاؤں تو سنو، میں چاند کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، سورج کو تو ٹھکرا سکتا ہوں، اپنے اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کا انسان اگر دولت کسی کے قدموں میں رکھتا ہے تو کتنی رکھے گا؟ ایک اس کے پاس جو کیپیسٹی ہوگی اسی کے مطابق رکھے گا۔ کسی کے پاس 10 کروڑ ہوں گے، کسی کے پاس 50 کروڑ ہوں گے، کسی کے پاس 1 ارب ہوگا، وہ قدموں میں رکھ دے گا۔ مت کرو دین کا کام، مت بلاؤ اللہ کی طرف، مت دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اس لیے کہ اگر تم یہ دعوت دیتے ہو تو شیطان کا دھندا بند ہو جائے گا اور دنیا جو ہے سیدھے راستے کی مسافر ہو جائے گی، اس لیے اس دعوت کو بند کرو۔ لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم درس عطا فرمایا کہ دیکھو میں جب سچا نبی بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں
تو ایک سچی دعوت کے سلسلے میں جب مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے دولت کا انبار قدموں میں رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو اے میرے غلاموں، جب تم بھی اللہ کو رب مانو گے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے تو تمہیں بھی دولت سے خریدا جائے گا، لڑکیوں سے خریدا جائے گا، مال سے خریدا جائے گا، تخت و تاج سے خریدا جائے گا، تو تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا، میری حیات طیبہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، جان تو دے دینا لیکن اپنے رب کے راستے سے ایک قدم ہٹنے کے لیے تیار مت ہونا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ جب ہم نے کہہ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی قدرت کتنی ہے، ہمارے اللہ کے پاس خزانہ کتنا ہے۔ ایک دنیا کا انسان کسی کو دولت دے گا تو اپنی بساط کو سامنے رکھ کر کے دے گا، 50 لاکھ ہیں تو 5 لاکھ دے دیا، 50 کروڑ ہیں 5-7 لاکھ دے دیا۔ اسے ہمیشہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرا خزانہ ختم نہ ہو جائے، میری دولت کم نہ ہو جائے۔ لیکن میرے رب کی شان کیا ہے؟ ایک چیز کے بارے میں نہیں، ایک چیز کے بارے میں، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس جائیداد ہوتی ہے، کسی کے پاس زمین ہوتی ہے، کسی کے پاس اناج ہوتا ہے، کسی کے پاس کپڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس زمینیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ انسان دے گا جو اس کے پاس ہے، اسی کے اعتبار سے دے گا۔ لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خزانہ میرے پاس موجود ہے۔ دنیا کے انسان کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے، قدرت کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ نہ جانے کب سے دے رہا ہے اور نہ جانے کب تک دے گا، لیکن آج بھی کرائسس کا مسئلہ نظر نہیں آتا۔ ہمیں آکسیجن مل رہا ہے، زمانے سے مل رہا ہے، بغیر پیمنٹ دیے ہوئے مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے بغیر پیمنٹ کیے ہوئے مل رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ زمانہ اتنا گزر چکا، یہ کون ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر رہا ہے؟ وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ صرف یہی چیزیں نہیں دے رہا، زندگی بھی وہی دے رہا ہے، موت بھی وہی دے رہا ہے، اولاد بھی وہی دے رہا ہے، نعمتیں بھی وہی دے رہا ہے، گھر بھی وہی دے رہا ہے، عزت بھی وہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رب تو ایسا ہے کہ تم کہیں بھی رہو وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، تمہاری سنتا بھی ہے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کعبے کا طواف کبھی بند نہیں ہوتا، 24 آورز چالو رہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کو مانگنے کے لیے پرٹیکولر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے کے بعد دعا مت مانگنا، نہیں، جب چاہو تب تم دعا مانگو، تمہاری پکار کو اللہ سنتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ مجھے بتاؤ پروردگار جل جلالہ حی و قیوم ہے، جب اسے پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ جب ایسے رب کا ماننے والا ہو جائے، اب اس رب کے راستے سے اگر دنیا طاقت کے ذریعے ہٹانا چاہے تو آپ جانتے ہیں جو بندہ اللہ کو رب مان کر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی، چاہے وہ تلوار لے کر کے آئے، چاہے بم لے کر کے آئے، چاہے کچھ بھی لے کر کے آئے۔ لیکن اللہ کو جب کسی نے رب مان لیا اور پھر اس پر وہ قائم رہتا ہے تو پھر آپ دیکھیں اللہ کی نصرتوں کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی مدد کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے۔
یہ اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے. ہمیں بہت ساری لالچی دعوت دیں گی، یہ حرام کاروبار کرو، اتنے میں اتنا پیسہ مل جائے گا، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. اب ہم بھول گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، قدم پھسل گئے. ڈرگس کا کاروبار کرو، اتنا پروفٹ ملے گا کہ تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی. ہم بھول گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے.